پہلے تو یہ خوبصورتی دیکھیے کہ ایک طرف نامزد چیف جسٹس، دوسری طرف موجودہ چیف جسٹس، اور ماضی میں اس سے بری مثال موجود ہے، یہ کوئی پہلی مثال نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تب بھی 1997 میں، تب دو چیف جسٹس موجود تھے سپریم کورٹ میں اور دونوں کی کاز لسٹ لگتی تھی، اور تب بھی مسلم لیگ نون حکومت میں تھی۔ اور یہ چارج شیٹ نہیں ہے، ایک جج کی کسی اختلافی نوٹ کو چارج شیٹ نہیں کہا جا سکتا دوسرے ججز کے خلاف۔ نتیجہ کیا نکلے گا میڈم شیخ؟ آپ کے سوال کا جواب ہے، نتیجہ جو نکلنا تھا نکل چکا۔ سپریم کورٹ تقسیم ہو چکی، سپریم کورٹ کے فیصلے تماشا بن چکے، سپریم کورٹ اور تمام ججز کی کریڈیبلٹی پر لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور ججز اختلافات گھر گھر پہنچ چکے ہیں۔ سپریم کورٹ میں اتنے سینئر لیول پر عمر کے اس حصے میں اس طرح کی باتیں، اس طرح کی پسند ناپسند، اس طرح کی آئینی ضد، اس طرح کی قانونی انائیں پورا ملک سن رہا ہے اور بھگت رہا ہے۔ نتیجہ جو نکلنا تھا نکل چکا۔ 2.5-3 مہینے پہلے ہی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس نامزد ہو چکے، پتہ نہیں کیا جلدی تھی، نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا۔ چیف جسٹس کی ابھی سے ہی جو حال ہو رہا ہے موجودہ چیف جسٹس کا، وہ سب کے سامنے ہے۔ میڈم شیخ، بلا شبہ چیف جسٹس صاحب کو مشاورت کرنی چاہیے۔ بلا شبہ جب فوجی عدالتوں پر فل کورٹ کا فیصلہ موجود ہے تو ادھر بھی فل کورٹ بنا لیتے، 2 صوبوں کے الیکشن پر بھی فل کورٹ بنا لیتے، کئی بار کہہ چکا ہوں، اور میں اس میں بھی حق میں ہوں کہ 9 مئی کا جو شرمناک دن ہے اس کے حوالے سے یا فوجی عدالتیں ہونی چاہیے یا خصوصی عدالتیں ہونی چاہیے، نارمل عدالتیں نہیں ہونی چاہیے۔ مگر میڈم شیخ مجھے سمجھ نہیں آتی چیف جسٹس فائز عیسیٰ کا یہ کہنا کہ چیف جسٹس نے ججز کو غیر ضروری کشمکش میں الجھا دیا ہے۔ کیا سر صرف چیف جسٹس نے غیر ضروری کشمکش میں الجھا دیا ہے؟ آپ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے؟ اور پھر تالی دونوں ہاتھوں سے نہیں بجتی فائز عیسیٰ صاحب۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ چرچا جو ہوتا ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب نے کمال کا فیض آباد دھرنے کا فیصلہ دیا، مگر مجھے یہ کیوں نہیں سن رہا کہ انہوں نے ایک کمال کا فیصلہ دیا تھا، حدیبیہ جیسا اوپن اینڈ شٹ کیس بند کر دیا تھا۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ جب ان کے خلاف ریفرنس آیا تو کبھی بھی کسی بھی موقع پر فائز عیسیٰ ہر گلہ کر دیتے تھے کہ میری خلاف جتنی بھی چیزیں وہ میڈیا میں آ رہی ہیں، لیک کروائی جا رہی ہیں، لیکن فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے جو چیزیں آتی ہیں وہ میڈیا کی بریکنگ نیوز بنتی ہیں۔ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ سر وہ انہوں نے ویب سائٹ کے اوپر آرڈر دیا، نہیں انہوں نے ویب سائٹ کے اوپر آرڈر جاری کیا۔ اس کی بات نہیں کر رہا میڈم شیخ، میری بات کمپلیٹ ہونے دیں پلیز، اس کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں ریفرنس سے لے کر آج تک جواب در جواب جواب در جواب 12 خطوط تھے کوئی تقریباً۔ اچھا، مجھے جو درجنوں خط فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ کو لکھے، چیف جسٹس کو لکھے، وہ میڈیا پر کیسے بریکنگ نیوز بن گئی؟ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ فائز عیسیٰ صاحب آئین کی خلاف ورزی کرنے والی حکومت کے ہاں جشن آئین منانے چلے گئے، مگر وہ اہم اپنے بردر ججز میں اہم کیس میں نہیں بیٹھے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی وہ قومی اسمبلی گئے، حکومتی بینچوں پر بیٹھے زرداری صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، سب تقریریں سنی اور ان تقریروں سے ان کو اختلاف تھا مگر پھر بھی سنی، یہاں اختلاف کر کے وہ اٹھ گئے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ فائز عیسیٰ صاحب اپنے خلاف تو جاسوسی کو غیر قانونی سمجھتے ہیں مگر دوسرے ججز کے ہاں وہ بینچ کے سربراہ بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ اس پر تحقیقات کرتے ہیں۔ تو میڈم شیخ یہ کوئی ایک طرف سے نہیں لگی، سپریم کورٹ کے اس وقت بات ہو رہی ہے 2 دھڑوں کی۔ ایک در ہے فائز عیسیٰ قاضی صاحب، ایک در ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب۔ آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ ان کی جو اختلافی نوٹ ہے وہ چارج شیٹ ہو گیا، دوسروں کی جو بات ہے وہ چارج شیٹ نہیں ہے ان کے خلاف۔ بھٹی صاحب صرف بندیال صاحب نے نہیں کہا، یہ تو نامزد چیف جسٹس ہے، اس لیے ان کی بات میں وزن ہے۔ اس سے پہلے بہت سے اور ججز بھی کہہ چکے ہیں، آپ کو بھی یاد ہوگا۔ خیال ججز ہیں میڈم شیخ، اگر ایک ہم خیال ججز کہا جاتا ہے ایک دھڑے کے، تو دوسروں کو بھی کہنا چاہیے کہ دوسرے دھڑے کے ہم خیال ججز ہیں، حکومت کو بھی کہنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ نقصان سپریم کورٹ کا ہو رہا ہے، کسی ایک بندے کا نہیں ہو رہا۔ 2-3 مہینے بعد بندیال صاحب نے چلے جانا، ہم نیائی صاحب کو شامل گفتگو کریں، اس کے بعد اگلے چیف جسٹس نے آنا، یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے۔